जी तो नाजरीन, आपके प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में आपका होस्ट इकबाल खोखर आपको एक बार फिर नए प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता है। मैं इस बात के लिए आपका नहायत मशकूर हूँ कि आप मेरा पाकिस्तान जब देखते हैं तो इस प्रोग्राम में आप ना सिर्फ लाइक करते हैं बल्कि शेयर करते हैं, और आप जब कमेंट्स करते हैं तो यकीनन उससे हमें काम करने का और आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। इस बात के लिए मैं एक बार फिर आपका इंतहाई ममनून हूँ। और नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो मसीही अदारे हैं उनके हवाले से बात करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में काम करने वाले तमाम रफ़ाई और समाजी इदारे और मजहबी इदारे बहुत अच्छा काम करते हैं। हमें इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस हैं वो पाकिस्तान की जो तरक्की और खुशहाली में नुमायाँ किरदार करती आई हैं, और उनका ना सिर्फ कि पाकिस्तानी कलीसियाओं में रूहानी तौर पर बेदारी का वो काम करती हैं, बल्कि पाकिस्तानी माशरे में वो समाजी तौर पर भी बहुत सारी रफ़ाई और फलाई ऐसे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करती हैं जिससे समाज को और पाकिस्तानी मसीही कलीसियाओं को फ़ायदा पहुंचता है। तो आज भी हमारे दरमियान अमेरिका से रेवरेंड डॉक्टर तारिक मसीह ने हमें ज्वाइन किया है। वो फुल गॉस्पल असेंबलीज अमेरिका में फाउंडर्स है और अरसा दराज से ना सिर्फ कि अमेरिका में रूहानी तौर पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं बल्कि समाजी तौर पर भी और कारोबारी तौर पर भी वहाँ एक अच्छी पहचान रखते हैं। तो हम आज के प्रोग्राम में रेवरेंड डॉक्टर तारिक मसीह आपको मेरा पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। मसीह में आपकी सलामती मतलूब है। इकबाल खोखर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीम का, मेरा पाकिस्तान पब्लिकेशंस का और मीडिया चैनल का कि आपने मुझे जो है वो इस चैनल पर लिया ताकि मैं अपनी बात आपके वसीला से बहुत सारे लोगों तक जो है वो पहुंचा सकूं। तो थैंक यू वेरी मच हैविंग मी हियर, और खुदा आपको बहुत बरकत दे। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की तारीख में हैदराबाद सिंध में एक बाइबल कॉलेज का इजरा और उसकी खिदमत यकीनन एक बहुत बड़ी आपकी अचीवमेंट है जिसमें हम आपको सराहते भी हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि इस अब जो कि आपने पीएचडी चर्च मैनेजमेंट में की है और हैदराबाद एफजीए बाइबल कॉलेज के आप वाइस प्रिंसिपल भी मुकर्रर हुए हैं, तो आपकी आइंदा की पाकिस्तानी कलीसियाओं के लिए क्या हिकमत अमली है? जिस तरह चर्च प्लांटिंग है या चर्च की एक्टिविटीज़ है या एवेंजलिज्म है, इस हवाले से भी प्लीज़ आगाह करें। एफजीए बाइबल कॉलेज सिंध, एफजीए चर्च सिंध में जो है वो बाकी चर्चेस की तरह अपने काम को जारी रखेगा। हम लोकल इंतज़ामिया और चर्च मैनेजमेंट के महत्व रह के हमारी कोशिश है कि आउटरीच का काम भी किया जाए, दरस व तदरीस का भी काम किया जाए, और खुदावंद अगर मुमकिन करे तो हम इस काम को जो है वो बिब्लिकल रिसर्च के जो है वो मानों में भी जो है वो हम देख रहे हैं कि किस तरह से आने वाले वक्त में हम इसे बिब्लिकल रिसर्च जो है उसमें रिसर्च सेंटर में बदल सकें, ताकि खुदा का काम जो है वो अच्छे से और बड़ी क्वालिटी के साथ, बड़ा मेयारी जो काम है वो हो सके। और रहा चर्च का इंतज़ाम, तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि चर्च जो है उसके स्ट्रक्चर को ठीक करना, ट्रांसपेरेंट रखना, ताकि हर शख्स जो है वो अपनी जगह पर अपने काम की जवाबदेही के अमल से गुजरे। तो हमारी कोशिश है कि इसे जो है वो हम ठीक जो जिस तरह से एक कलीसिया, एक ग्रुप, एक कम्युनिटी या एक अदारा जिस तरह से ऑपरेट करना चाहिए उसको वैसे किया जाए, ना कि फर्द वाहिद जो है वो किसी पूरे अदारे को हाईजैक करके जो है वो चलता रहे, इन्फ्लुएंस करे और फिर जो है वो डिजास्टर का सबब बने। हमारी कोशिश ये है कि ऐसे जितने भी लूप होल्स हैं वो चर्चों से, चर्चेस से, कलीसियाओं से, ग्रुप से जो इस तरह से मिलकर काम करते हैं हमारे साथ, उन्हें जो है वो अकाउंटेबिलिटी जो है वो सिखाई जाए, बताई जाए, ताकि चर्च जो है वो ठीक तरह से हर एंगल से ग्रो करे, ताकि लोग ठोकरें खाकर
کلیسیاں چھوڑ کر پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے کام کو کی جواب دہی کے عمل سے گزرتا چلا جائے۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ فیوچر پلان بھی ہے۔ ڈیفینیٹلی چرچ پلانٹیشن جو ہے وہ بھی ہمارے اس میں ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ کہ ہم سوشلی کس طرح سے ایجوکیشن پر اور دوسرے پروجیکٹس پر ہم کس طرح سے کام کر پائیں گے۔ یہ اگرچہ کہ بہت ایمبیشیس لگتا ہے، بہت جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ ایک ہی وقت میں بہت ساری چیزیں شروع کرنے کا جو ہے وہ ایسا انتظام کر لیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ فیوچر پلانز ہیں۔ جیسے جیسے ہم گرو کریں گے، جس طرح سے ہم آگے بڑھیں گے، خدا ممکن کرے گا کہ ہم ان لائنز پر بھی کام کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایف جی اے کو امریکہ میں بھی رجسٹرڈ کروا لیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی آپ کی خدمت ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو میرا پاکستان کے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو ایف جی اے فل گاسپل اسمبلیز کو امریکہ میں رجسٹرڈ کروانے کا خیال کیسے آیا؟ فل گاسپل اسمبلیز کو جو ہے وہ رجسٹر کروانے کا خیال یوں ہوا کہ یہاں سے گزشتہ آلموسٹ بگننگ آف 2023 جب یہ سب کچھ شروع ہوا تو میں نے اپنے طور پر ہی، میں نے اور میری وائف نے، ہم نے یہ بات جو ہے وہ اپنے اندر ٹھہرائی کہ جب تک ہو سکے گا ہم اس بائبل کالج کو جو ہے وہ اپنے طور پر ایز اے فیملی جو ہے اس کو ایڈمنسٹریٹیولی اس کی جتنی بھی کاسٹ ہوگی ہم اسے سپورٹ کریں گے۔ اس کو جب ہم کر رہے ہیں اور آگے جو ہے وہ سیکنڈ ایئر کے ایڈمیشنز کا وقت آیا جاتا ہے، ڈیفینیٹلی اب یہ ایکسپینڈ بھی ہوگا، ایکسٹینڈ بھی ہوگا، ضرورتیں بڑھ جائیں گی۔ تو یوں جو ہے میں نے ایف جی اے بائبل جو ایف جی اے اسمبلیز ہیں، فل گاسپل اسمبلیز، ان کو جو ہے وہ یہاں پہ رجسٹر کروایا ہے تاکہ ہم ایف جی اے سندھ کو ہم اپنے طور پر، ہم اس کو جب ایکسٹینشن ہوتی ہے تو ہم اسے جو ہے وہ ایک نام کے ساتھ جو ہے وہ ایک اینٹی کے تحت جو ہے اس کو سپورٹ کر سکے۔ اگر ہم یہاں پر ایف جی اے ڈینور ہیں تو وہاں پر ایف جی اے سندھ ہے جو پاکستان میں ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ یہاں سے بیٹھ کر ہم کس طرح سے ایڈمنسٹریٹیولی، فائنینشلی اور مورلی اور اسپرچولی جو ہے ہم کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو، وہاں پر خدمت کرنے والوں کو ہم کس طرح سے سپورٹ کریں تاکہ ہم دونوں جو جگہیں ہیں وہ ایک ہی پیج پر نظر آئیں۔ تو یہی ریزن تھی یہاں پر ایف جی اے ڈینور جو ہے اس کو رجسٹر کروانے کی۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے حال ہی میں سانہ جڑا والا میں اجتماعی شادیوں کے انعقاد میں آپ نے بہت بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ آپ نے کرسچن بزنس مین فیلوشپ پاکستان کے ساتھ مل کر آپ نے اجتماعی شادیوں کی تکمیل میں اپنا بہت بڑا حصہ ڈالا ہے۔ تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس اجتماعی شادیوں کے پروگرام کے بعد امریکن اور کینیڈین جو کمیونٹی ہے وہ اس عمل کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ اقبال صاحب، جہاں بات ماس ویڈنگ سرمنیز کی ہے اور اجتماعی شادیوں کے حوالے سے ہے، میں سب سے پہلے جو ہے وہ بہت زیادہ کنگریچولیٹ کرنا چاہوں گا اپنے دوستوں کو، جن میں سلیم شاکر صاحب ہیں، تیمور سندھو صاحب ہیں، ہماری بہن سلومی شارون ہیں، اس میں کاشف سجن جو ہیں وہ موجود ہیں، اور کاشف نعمت صاحب۔ یہ وہ پرومیننٹ لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کا بیڑا اٹھایا اور وقت کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ وہ اس بات کا بیڑا اٹھائیں گے کہ وہ اس کام کو کر سکے۔ جس کوالٹی کا، جس طرح کا انہوں نے کام کیا ہے، قابل دید بھی ہے اور قابل داد بھی ہے، کیونکہ جو اب تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا، اور خاص طور پر یہ کہ میں پاکستان مسیحی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے وہ کر دکھایا ہے۔ بہت مبارکباد سب کو، اور ان سب بہنوں بھائیوں کو جو انونیمسلی اس میں شامل ہیں یا پھر جن کے نام سامنے آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کرسچن بزنس مین فیلوشپ کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا یا ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہونا میرا ایک بڑا بر وقت جو ہے وہ فیصلہ تھا کہ ان دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوا جا سکے، اور میں اس کے لیے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں میری روح جو ہے وہ بڑی خوش ہے۔ جس کوالٹی کا، جس طرح کے کام کی بنیاد انہوں نے ڈالی ہے، میں واقعی بہت جو ہے وہ
متاثر ہوا ہوں ان کی اس ڈیڈیکیشن سے کہ کس طرح سے، اور خاص طور پر ان میں شامل جو ہیں ان کے ساتھ اللہ والے ٹرسٹ، شاہد لون صاحب، ان کی فیملی، اس میں جو ہے وہ پاکستانی جو ایک دوست ہیں اسلم صاحب ہیں، وہ یونائٹڈ اسٹیٹ سے، انہوں نے خاصا بڑا جو ہے وہ کنٹریبیوشن دیا، جس سے جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہوئی کہ یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کافی سارے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر نیو یارک بیس جو ہے وہ کچھ دوستوں نے جو پاکستانی بزنس مین ہیں یا آرگنائزیشنز کے ہیڈ ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا تاکہ یہ شادیاں جو ہیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچ سکیں۔ اور یہی نہیں، اس میں شامل ہونے والے ریورنڈ پروفیسر ایس ایل شاہد صاحب بھی ہیں، جن کی شمولیت ایف جی اے بائبل کالج سندھ سے ہمارے لیے جو ہے وہ بڑی باعث برکت رہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے بہت زیادہ چرچز سے پرومیننٹ جو پرسنالٹیز تھیں، بشپ صاحبان تھے وہ بھی آئے، پاسٹر صاحبان تھے وہ بھی آئے، اور لے لیڈرز بھی آئے، بہت ساری پولیٹیکل اور چرچ لیڈرشپ نے جو اس میں شمولیت کر کے اس کی گواہی بھی دی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی حیثیت میں ایک منفرد اور بہت کوالٹی کا کام تھا جنہوں نے کیا ہے۔ اور میں یہی پیغام دینا چاہوں گا ان نوجوانوں کو، میں حوصلہ افزائی کروں گا، اگر دوبارہ کبھی آپ کو موقع ملے، خدا نہ کرے کہ ایسے حالات ہوں، اور ضروری بھی نہیں کہ ایسے ہی حالات میں جو ہے ویسا کیا جائے، جب کبھی بھی آپ کو موقع ملے، آپ کسی جگہ پر بھی جو ہے وہ دوبارہ اس قسم کے جو ہے وہ کام کو کرنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ میں بھی آپ کے ساتھ اس میں اس بات کا اور اس کاز کا حصہ بنا رہنا چاہوں گا، جس میں بہت سارے جو مسیحی خاندان ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، آپ ان کے ساتھ جو ہے کھڑے ہو کر ان کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا کر جو ہے ان کو ریلیف دے پائیں۔ میں چاہوں گا کہ یہ سلسلہ آپ کبھی جو ہے اس کو موقوف نہ کریں، اس اسپرٹ کو، جو سرونگ اسپرٹ ہے، اسے جاری رکھیں، تاکہ پاکستان میں جو معاشرہ ہے، کلیسیائیں ہیں، نہ صرف یہ کہ کرسچنز، اگر کبھی آپ کو کوئی اور بھی کمیونٹی کا شخص جو ہے جو ڈیزرونگ ہے کبھی آپ کو رابطہ کرے، تو ضرور جو ہے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو تاریخ آپ نے رقم کی ہے، اس کو جاری رکھیں، تاکہ بہت سارے جو ہے خاندان ہیں، بہت سارے جو لوگ ہیں اور کمیونٹیز ہیں، اس سے مستفید ہو سکیں۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کی جو خدمات ہیں، ان کا دائرہ کار یقیناً بہت بڑا وسیع ہے۔ تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ناروے سے ایف جی اے کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں نتھانیل جوزف صاحب، اور ایف جی اے سندھ کے جو چیئرمین ہیں اور ایف جی اے بائبل کالج بھی چلاتے رہے ہیں، پروفیسر ایس ایل شاہ صاحب کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کے اس سوال کے رسپانس میں سب سے پہلے بڑے ادب کے ساتھ ان دو شخصیات کو، جن میں مینیجنگ ڈائریکٹر نتھانیل جوزف صاحب جو ناروے سے ہیں، اور پروفیسر ریورنڈ ایس ایل شاہد صاحب جو کہ ایف جی اے بائبل کالج سندھ کے پرنسپل بھی ہیں، خدا کے خادم بھی ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی خدمات کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خادم ہو وہ بھی یا پھر مشنری ہو، دونوں لائف ٹائم ہی ہوتے ہیں، ان کی کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی۔ وہ اپنے آخری دنوں میں بھی تندرست ہوں، اپنے بارے میں کم اور دوسروں کی بابت جو ہے وہ زیادہ سوچتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ گولڈن کیریکٹرز ہیں جنہوں نے پاکستان کو ڈیولپ کرنے میں، پاکستان کی کلیسیا کو ڈیولپ کرنے میں بہت مدد کی ہے، بہت مددگار ہیں۔ اور ہم ان کی خدمت کے نتیجے میں ہم اکنالوجی کر سکتے ہیں، ریوارڈ جو ہے وہ قادر مطلق کی طرف سے ہے۔ تو شاہد صاحب جو ہیں، اصل شاہد صاحب، وہ آج بھی خدمت کر رہے ہیں، ٹیچ کر رہے ہیں، پروفیسر ہیں ایف جی بائبل کالج سندھ میں۔ اور جو ناروے میں ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر نتھانیل جوزف صاحب ہیں، وہ آج بھی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے، عمر کے اس حصے میں بھی بہت سارے لوگوں کے مددگار ہیں، سوچتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں اب بھی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسسٹ کیا جائے، تاکہ
ان کی جو قوم ہے یا ہم خدمت لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ ترقی کرتے چلے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے یہ دونوں بزرگ بہت قابل داد ہیں، اور میں ذاتی طور پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی خدمات کے نتیجے میں. تھینک یو. گریس لینڈ مارٹ یوحنا آباد اور گرد و نواح کے مکینوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری. مین بازار یوحنا آباد میں قائم گریس لینڈ مارٹ نے مزید سہولتوں کا آغاز کر دیا. اب ملے گا آپ کو چند ہزار کی خریداری پر خصوصی ڈسکاؤنٹ، جہاں کھانے پینے اور گھریلو استعمال کی اشیاء ملتی ہیں معیار کے ساتھ، جہاں گھر دفتر کے لیے خورد و نوش کی ہر آئٹم آپ کو ملے گی. گریس لینڈ مارٹ میں تازہ اور کوالٹی کا خیال رکھا جاتا ہے. مذہبی اور سماجی اداروں کے لیے ماہانہ راشن پر بہت ساری سہولیات. گریس لینڈ مارٹ میں آنے والے ہر گاہک کے ساتھ سٹاف کا رویہ خوش اخلاق ہوتا ہے. سٹاف گاہکوں کو خریداری میں مدد اور سہولتیں فراہم کرتا ہے، جہاں خواتین، بزرگ، بچے آسانی سے خریداری کر سکتے ہیں. اس حوالے سے گاہکوں کیا کہتے ہیں سنیں. یہ یوحنا آباد میں جو گریس مارٹ نے کھولا ہے بڑا اچھا، یہاں پہ معیاری ہر سامان ملتا ہے. اور یہاں پہ ہمیں پہلے ہم بس اسٹاپ پہ جاتے تھے، رایا مارٹ وغیرہ اور موزم اسٹور وغیرہ، اس کی ساری کمی جو ہے ادھر ہی پوری ہو گئی ہے اور یہیں سے ہم سارا کچھ لے لیتے ہیں. اسٹاف بھی بہت کوآپریٹیو ہے اور ہر ایک چیز معیاری ہے، اور بیہیویئر ایٹیچیوڈ جو ہے جتنے بھی امپلائیز ہیں سب اچھے ہیں، آنر بھی اچھے ہیں بس. اور ہم تو بہت خوش ہیں. ہم تو دوسروں کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گریس مارٹ میں سامان کا بل کمپیوٹرائزڈ، جہاں اضافی بل کا کوئی خدشہ نہیں. ہر خریداری کا بل آپ کے ہاتھ میں. گریس لینڈ مارٹ علی صبح سے لے کر رات گئے تک کھلا رہتا ہے. گریس لینڈ مارٹ نے مزید بہت ساری نئی گھریلو آئٹمز کا آغاز کرنے کا ارادہ کیا ہے. ایم نیوز کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج ہمارا اسٹور وزٹ کیا اور ہمیں یہ عزت بخشی، ہم ان کے شکر گزار ہیں. تو میں اپنے اہل یوحنا آباد کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہم نے آپ بہن بھائیوں کے لیے اوپن کیا ہے گریس لینڈ مارٹ. تو ہم بہت خوش ہیں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کر رہے ہیں. تو ناظرین، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ایک بار گریس لینڈ مارٹ کا وزٹ ضرور کریں، کیونکہ گریس لینڈ مارٹ میں کاروبار خدمت سمجھ کر کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، عوامی محبت کا اپنا پبلشنگ شعبہ بھی ہے جس کے تحت ہم بکس اور دیگر جو سپورٹنگ مٹیریل ہے وہ بھی شائع کرتے رہتے ہیں. تو ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ آپ نے 1 درجن سے زائد کتابیں بھی تصنیف کی ہے، آپ جو کہ لکھاری ہیں. تو اس کے لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ عوامی محبت کے جو روزنامہ عوامی محبت ہے اس میں بھی آپ مستقل لکھنے کے لیے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس کے لیے لکھا کریں. تو دوسرے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو اتنی کتابیں تصنیف کی ہیں ان کے حوالے سے بھی ناظرین کو بتائیں. جی اقبال صاحب، آپ نے درست فرمایا. غالباً 1997 میں نے پہلی کتاب جو ہے وہ ترجمہ کی تھی، جو کسی سبب سے جو ہے وہ پبلش نہ ہو سکی، کیونکہ اس میں ایسا میٹیریل تھا جو چرچ نے ایک مشترکہ طور پر جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ یہ میٹیریل جو ہے اس کو پبلش نہ کیا جائے. کچھ اور کتابیں جو بعد کے آنے والے سالوں میں نے ترجمہ کی، جن میں میلن ہکی صاحبہ کی کتاب تھی بی ہیلڈ، یعنی شفا پاؤ کے نام سے پاکستان میں سرکولیٹ کی ہوئی. وکٹری ان دا ولڈرنس میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ پبلش ہو سکی کہ نہیں، کیونکہ میری نظر سے نہیں گزری، کیونکہ یہ میں نے ٹرانسلیٹ کر کے جو ہے وہ دے دی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور کتاب جو امریکہ میں آ کر بھی میں نے ترجمہ کیا، ایمان کا روح، وہ پاکستان میں پبلش بھی ہوئی. بعد میں یسوع قائد کامل، یہ کتاب جو ہے وہ ترجمہ بھی کی. ایک بہت اچھے خدا کے خادم جنہوں نے اس کو ترجمہ کیا لیڈرشپ کے لیے خاص طور پر، یہ بڑی ہی اچھی اور فائدہ مند کتاب ہے، اس کو میں نے ترجمہ کیا. اور ایک اور کتاب تھی کنجوسی کی بدی سے مقابلہ، کمبیٹنگ دی ایول آف اسٹنجینس، اور اس کتاب نے بہت ساری زندگیوں کو پاکستان میں چھوا، لوگوں نے اس سے برکت پائی. اس طرح سے اور بھی کافی ساری کتابیں ہیں جن میں انڈرسٹینڈنگ دا ول آف گاڈ، جو پروفیسر الیگزینڈر ششیل صاحب کی کتاب تھی. جو وکٹری ان دا ولڈرنس ہے وہ جان بیور، جو کولوراڈو یونائٹڈ اسٹیٹس سے جن کا تعلق ہے،
ان کی کتاب تھی. تو اسی طرح سے سب کے نام تو شاید لینا مشکل ہوگا اس وقت، لیکن یہ وہ مشہور کتابیں تھیں جن کو میں نے ترجمہ کیا. یہ پاکستانی کلیسیوں میں بتیرے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں گی. جب تک یہ انٹرویو وہ سنتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے گھروں میں کچھ کتابیں موجود بھی ہوں گی، اور وہ وہاں پر جو ہے اگر میرا نام کسی نے اس پہ پرنٹ کیا ہے تو ضرور موجود ہوگا. اور رہی بات آپ کے چینل کی، تو خداوند نے اگر ایسا ممکن کیا تو الیکٹرانکلی یا پھر پبلیکیشن کے وسیلہ سے، ریٹن کمیونیکیشن کے وسیلہ سے، جیسا بھی خداوند کی مرضی ہوئی، میں آپ کے ساتھ ہوں. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب، آپ جو کہ امریکہ میں بزنس مین بھی ہے اور آپ کاروباری طور پر بھی وہاں اپنی ایک اچھی ساکھ رکھتے ہیں، اور یہ یقیناً ہمارے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے. تو آپ بطور بزنس مین پاکستانی بزنس مینوں کو، اور خصوصاً جو منورٹی سے تعلق رکھتے بزنس مین ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور آپ اپنے بزنس کی بھی تفصیلات سے آگاہ کریں. پاکستان میں رہتے ہوئے اسٹارٹنگ فرام 1993 سے لے کر 2008 تک، جب تک میں پاکستان میں تھا، ان سارے برسوں میں ایونجلزم کے ساتھ، چرچ کے ساتھ افیلیشن ہوتے ہوئے، جو میری جاب تھی، میں فل ٹائم جاب کیا کرتا تھا. میں نے آرکیٹیکچر کے شعبہ میں 93 جون سے شروع کر کے 99 فیبرری تک جو ہے وہ کام کیا. 99 فیبرری سے شروع کر کے 2006 تک میں نے کیتھولک چیریٹیز میں کام کیا. کیتھولک چیریٹیز میں میری جو پوزیشن تھی وہ نیشنل کوآرڈینیٹر فار ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ تھی، جو کہ نیشنل سیکریٹریٹ میں تھی. اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس جو ہے وہ ڈیزاسٹرز، نیچرل ڈیزاسٹرز جو ہے اس کی کوآرڈینیشن کی ذمہ داری تھی. اور 2001 میں جب کولیشن نے افغانستان پر اٹیک کیا تھا، تو اس وقت مجھے جو ہے وہ افغان ریفیوجی کوآرڈینیٹر کے طور پر جو ہے وہ ایڈیشنل رسپانسبلٹیز دی گئیں. تو اس طرح سے گریجولی میں 3 شعبوں پر کام کرتا رہا. لیکن 2006 میں میں جو ہے اس کو ریزائن کیا. لیکن 2005 میں آنے ہونے والے زلزلہ میں مجھے ڈپلوائے کیا گیا کشمیر میں، مانسیرا اسٹیشن ہوا. وہاں پر جو ہے وہ جو زلزلے میں جتنے بھی متاثرین تھے ان کی مدد کرتے ہوئے، جب وقت آ گیا کہ ان کی ڈیولپمنٹ کی جائے، ریہیبلیٹیشن کا پروگرام شروع کیا جائے، تو اس وقت پھر میں نے جو ہے کیتھولک چیریٹی سے، کاریتاس پاکستان سے ریزائن کیا، اور مجھے جاب جو ہے وہ سیو دا چلڈرن یونائٹڈ کنگڈم کے پاکستان پروگرام میں مجھے جاب ملی. میں اسلام آباد اسٹیشن ہوا. وہاں پھر میں نے 2 سال جو ہے وہ نیشنل کوآرڈینیٹر فار ایمرجنسیز جو ہے وہ کام کیا. تو میری جو دونوں آرگنائزیشنز میں میری جو پوزیشن تھی وہ کنٹری لیول کی تھی، اور نیشنلی میں جو ہے وہ پاکستان کے طول و عرض میں کام کرتا تھا. اور یوں جو ہے اسی دوران جب میں ڈیزاسٹر میں کام کر رہا تھا، زلزلہ میں، تو گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے ایوارڈ بھی دیا. کہ میں نہیں جانتا تھا کہ کس طرح سے یا کن کرائٹیریا کے تحت، لیکن انہوں نے جن کو دیکھا کہ وہ کام کرتے ہیں، چونکہ ہم گورنمنٹ کے جو ہے وہ ہیلی کاپٹرز کا استعمال کیا کرتے تھے، اور گورنمنٹ آفیشیل اسپیشلی اس وقت جو کہ آرمی گورنمنٹ تھی، تو ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنے کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ میرا نام نامینیٹ کیا اور مجھے ایوارڈ دیا گیا. تو پاکستان میں جو ہے میری خدمات جو ہے وہ پروفیشنلی جو ہے وہ زیادہ تر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ڈیولپمنٹ کے شعبے سے رہی ہیں، اور لاسٹ 2 ایئرز جو تھے وہ چائلڈ رائٹ آرگنائزیشن سیو دا چلڈرن کے ساتھ رہے. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب، آپ کو اس بات کی بھی ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کو حیدرآباد سندھ میں FGA بائبل کالج کا وائس پرنسپل مقرر کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ FGA بائبل کالج حیدرآباد سندھ کے جو خدمات ہیں اس کا دائرہ کار کیا ہے، اور اس حوالے سے آپ میرا پاکستان کے ناظرین کو تفصیل سے بتائیں. اقبال صاحب، میں تو سمجھتا ہوں کہ مبارکباد کا حقدار ہر وہ شخص ہے جو اس سے مستفید ہوگا. مبارکباد جو ہے وہ ان کے لیے ہے، میری اپنی ذات کے ساتھ ساتھ وہ سب جو اس سے مستفید ہو سکیں گے، وہ خواہ کلیسیاں ہیں، انڈیویجولز ہیں، یا پھر جنرل پبلک ہے. ہمارا کام ہے کچھ چیزوں کو اویئرنیس کے طور پر لے کر آنا، دنیا کو، کلیسیاں کو اویئرنیس دینا. اور
चर्च मैनेजमेंट जो है बहुत सारे और ममालिक की तरह हमारे मुल्क में भी जो है वो चर्च स्ट्रक्चर जो है वो अप्स एंड डाउन नजर आता है। मसलन जिसको सबको जवाब देना चाहिए वो सबका मास्टर है, और वो लोग जिनके लिए को खिदमत करते हैं, जिनके लिए खादम बनते हैं, जिनके लिए जो है वो खिदमत का शोबा इख्तियार करते हैं कि उनकी खिदमत की जाए, वो सबसे ज्यादा पिसे हुए हैं और उनके पास नॉलेज और उनके पास कोई राइट्स भी नहीं है। आपके चैनल के वसीला से मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में पीएचडी हैं, स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कोशिश भी कर रहे होंगे कि किसी तरह से चर्च के स्ट्रक्चर को अवेयरनेस के तौर पर लोगों को बताया जाए कि मास्टर कौन है और सर्वेंट कौन है। चर्च का स्ट्रक्चर अगर ठीक हो जाए और ठीक उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए तो मेरा ख्याल है कि चर्च में से बहुत सारी ऐसी चीजें जो लोगों को ठोकर खिलाती हैं, ठोकर का सबब बनती हैं, लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं और बहुत सारी जो है वो लड़ाई झगड़े और डिविजन्स हो जाती हैं, वो बहुत हद तक जो है वो खत्म हो सकती हैं। चर्च मैनेजमेंट जो है इसका फायदा उसी को हो सकता है, मेरे वसीले से हो या किसी दूसरे के वसीले से, अगर कोई शख्स जो है इस बात से मुस्तफीद होना चाहता है कि चर्च का स्ट्रक्चर क्या है। आज हमें यह लगता है कि जो खादम है वो सबसे ऊपर है और सबका मास्टर है, जबकि इब्तदाई कलीसिया में ऐसा कतन भी नहीं था। लोग अगर कंप्लेन करते थे तो उनकी जो है वो शिकायत का अजाला किया जाता था। खादम वो है, कबीना वो है जो पूरी कलीसिया को जवाबदेह है, जिनके लिए वो खादम बनते हैं, जिनकी वो खिदमत करने के लिए जो है वो फील्ड में जो है वो कदम रखते हैं, या जिनको बुलाया जाता है, जिनकी बुलाहट है कि वो लोगों को सर्व करें। और जब सर्व करने के लिए चर्च में आते हैं तो वो अपने सारे राइट्स को गिव अप कर देते हैं, क्योंकि वो चर्च को जवाबदेह हैं कि दयानतदारी के साथ उनके दरमियान खुदा का काम कर सके। अकाउंटेबिलिटी फैक्टर जो है उनके लिए बढ़ जाता है। अगर वो दो चंद इज्जत के लायक समझे जाते हैं तो दो चंद अकाउंटेबिलिटी भी उन्हीं के जो है वो पलड़े में दे दी जाती है, लाद रख दी जाती है कि दो चंद जवाबदही का अमल जो है उन्हीं से शुरू हो जाता है। तो मैं समझता हूं मुबारकबाद जो है उन सारे बहन भाइयों को है जो इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। और चर्च में जब लोग जो है वो बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो ये कोई ऐसा कोई बिजनेस मैनेजमेंट या ऐसी कोई चीजें नहीं हैं। ये सारी की सारी जो है वो बिब्लिकल स्टडीज हैं जो पढ़ाई जाती हैं, और किस तरह से जो है वो लोगों को जो है खुदा के लोगों की खिदमत की जाती है, उनको मिनिस्टर किया जाता है। जहाँ करेक्शन की जरूरत है करेक्शन की जाती है, जहाँ इंफॉर्मेशन पास ऑन करने की जरूरत है वहां पर इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाती है। और चर्च में जो है लोग ट्रांसपेरेंट रहकर चलते हैं तो चर्च जो है वो ग्रो करता है, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली। थैंक यू डॉक्टर साहब, हमें बहुत खुशी है और आपकी गुफ्तगू से भी ये लगता है कि आप अभी तक पाकिस्तानी कम्युनिटी को नहीं भूले, और आपकी जो सारी एक्टिविटीज़ है, सारी खिदमात हैं, उनका जो नुक्ता नज़र है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरक्की है, खुशहाली है, और ये हमारे लिए बहुत इत्मीनान बख्श बात है। तो हम चाहते हैं कि आप मेरा पाकिस्तान के ज़रिए पाकिस्तानी कम्युनिटी को, पाकिस्तानी कलीसियाओं को भी आप कोई खुसूसी पैगाम दें। मेरा पाकिस्तान मीडिया और पब्लिकेशन के वसीला से के जरिए मैं यही सारी कलीसियाओं को, बहनों भाइयों को, दोस्तों को, हम खिदमत लोगों को, और आप जो मीडिया पर्सन्स हैं, मैं आप सबको जो है वो ये पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की कलीसियाओं के लिए चैलेंज अभी ओवर नहीं हुआ है, चैलेंजेस खत्म नहीं हुए हैं, ये जारी हैं, जारी रहे हैं माजी में, आज भी जारी हैं और ये जारी रहेंगे। मेरी दानिश में जहां तक मेरी अकल काम करती है या मैंने कलीसियाओं में इस बात का तजुर्बा किया है, उसका जो मेजर फैक्टर है
वो ये है, हम सब मिलकर मेहनत करते रहे। जिस फील्ड में भी आप हैं, जहां भी हैं, मेहनत करते रहे। सबको चैलेंजेस का सामना है, जॉब प्लेसेस पर, चर्चेस में, मीडिया पर्सन्स को, आप जहां जहां मौजूद हैं चैलेंजेस हैं। अपने आप को बहुत ज्यादा एजुकेट कीजिए, बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए, और बेदिली को कभी भी अपना जो आपका गोल है उसे मसख ना करने दें, उससे पीछे ना हटें। क्योंकि मेहनत करना, डिटर्मिनेशन रखना और आगे बढ़ना आपका हक है। और बीइंग ए क्रिश्चियन, चर्च में होते हुए, खासतौर पर लीडर्स जो हैं उनके लिए, कि वो अपने आप को एजुकेट करना कभी ना छोड़ें, लाइफ टाइम के लिए लर्निंग मोड में डाल दें अपने आप को, ताकि बूढ़े भी हों तो भी सीखना ना छोड़ें, ताकि हमारी नस्लें जो हैं हमारे वसीला से जो है वो तरक्की भी करें, एडवाइस पाएं, बरकत पाएं, और उनके लिए एक ऐसा खजाना मौजूद हो जहां से वो किसी वक्त भी कुछ भी, किसी तरह की भी अच्छी चीज जो है वो निकालने से गुरेज ना करें। लेकिन अगर हमारे ही पास कुछ नहीं है तो हम अपनी नस्लों को, हमारे उन पोटेंशियल लीडर्स को जो हमारी कलीसियाओं में मौजूद हैं, हमारी कम्युनिटीज में मौजूद हैं, हमारे इर्द गिर्द अदारों में मौजूद हैं, हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें मौजूद हैं, उनके लिए जो है वो गाइडेंस कभी मुहैया नहीं होगी। तो हमारी ये बड़ी जिम्मेदारी है लीडरशिप की, कि वो अपने आप को एजुकेट करना और ट्रांसफॉर्म करना कभी ना भूलें। अकल के नए हो जाने से सूरत भी बदलते जाओ। दुनिया के तकाजे जब आते हैं तो उसके मुताबिक अपनी तालीम और तरबियत का हमेशा जो है वो इंतजाम करते रहें, और उसे हाथ से ना जाने दें, ताकि हमारी नस्लें जो है वो हमसे, और बहुत सारी चीजें जो हम लिख कर चले जाएंगे, बोल कर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटाइज करके चले जाएंगे, वो उनसे दानिश सीखेंगे। इकबाल साहब, जहां तक बिजनेस का ताल्लुक है, उसकी डिटेल्स का ताल्लुक है, मैं फ्रेंचाइजी हूं एक इंटरनेशनल रिटेल चेन का, जैसे 7-Eleven कहा जाता है, उसके एक यूनिट को जो है मैं फ्रेंचाइज किया है, उसको मैनेज कर रहा हूं और खुदा का शुक्रगुजार हूं। और मेरा पैगाम जो है बहुत सारे लोगों को, कलीसियाओं को, बहन भाइयों को, दोस्तों को जो मेरी जुबान समझते हैं, मैं उन्हें एक पैगाम जरूर देना चाहता हूं। और ये बिब्लिकल फैक्ट भी है, कलाम में लिखा है कि मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बनाता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कोई जो है वो कोई रिलीजन शामिल नहीं है कि जी जरूर है कि कोई यहूदी हो, कोई क्रिश्चियन ही हो। इसमें सारी कौमें शामिल हैं। जो कोई मेहनत करता है वो दौलतमंद बनता है। और मैं और आप, अगर हम मेहनत करना जानते हैं तो कभी कोई वजह ही नहीं बनती कि हम गुर्बत में जिंदगी गुजारें। मेरा बैकग्राउंड बहुत हम्बल है। मैंने अपने बुजुर्गों को मेहनत करते, खेतों में मेहनत करते देखा, भेड़ बकरियां जो हैं उनको पालते देखा है, बड़े जानवरों की जो है वो लाइव स्टॉक फार्मिंग करते देखा है। और मैंने कभी भी अर्ली 80s से या लेट 70s में जब मैंने होश संभाला तो मैंने किसी तरह से मेहनत करने वालों को, और खास तौर पर मेरे बावजदाद ही जो हैं वो मेरे लिए एक एग्जाम्पल थे, मैंने उनका जो डेवलपमेंट ग्राफ है उसको नीचे जाते हुए कभी नहीं देखा। मैं सालों के एतबार से, मेरे आज भी फिंगर टिप्स पर ये बातें हैं, कौन से साल में हमारे कौन से शख्स ने कितनी तरक्की की, इनकम कितनी बढ़ी, जो है उन्होंने जो है वो इज्जत कितनी पाई, कौन से बच्चे, कौन से नौजवान ने, कौन से शख्स ने किस तरह से एजुकेशन में जो है वो तरक्की की है। मैं बजाते खुद, मेरा खानदान जो है वो इस बात की एग्जाम्पल है। लोग कहते हैं कि नस्लें बदलते जो है उम्रें गल जाती हैं, पर मेरे गांव के लोग, मेरे अपने लोग, मेरे हम जमात, वो सब जानते हैं एक भी जनरेशन अभी खत्म नहीं हुई है कि हमें खुदावन ने इस काबिल कर दिया कि हम अपने हालात को जो है, जो इस तरह से थे, हमने ऐसे होते देखा है। कलीसियाओं से, लोगों से, जनरल पब्लिक से मेरी यही गुजारिश है, बेदिल ना हो, मेहनत करना ना छोड़ें,
اور آپ کی مستقل مزاجی کسی بھی بات میں آپ کو دولت مند بنا سکتی ہے. اور خاص طور پر جب کہ پاکستان میں پاورٹی کی سچویشن جو ہے انکریز ہو رہی ہے ڈے بائی ڈے. جتنے بہن بھائی محنت کرنا جانتے ہیں وہ کبھی پیچھے نہ ہٹیں, محنت کریں اور خداوند کے وقت کا انتظار کریں کہ آپ کو کب سرفراز کرتا ہے. تھینک یو. جی تو ناظرین, آپ نے ریورنڈ ڈاکٹر طارق مسیح کی امریکہ سے گفتگو کو سنا. یقیناً آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ ڈاکٹر طارق مسیح کس طرح پاکستانی کمیونٹی کے لیے, پاکستانی کلیسیاؤں کے لیے, ان کی ترقی کے لیے, ان کی خوشحالی کے لیے ایک بڑا بوجھ رکھتے ہیں. اور یہ یقیناً ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک خوش آئند بات ہے. تو آپ میرا پاکستان کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں جس بھی گفتگو کا ذکر ہوتا ہے, یقیناً اس کے لیے آپ کے جو کامنٹس ہیں وہ ہمارے لیے اور زیادہ تقویت کا باعث رہتا ہے, جس کے لیے ہم ہمیشہ آپ کے مشکور ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا بھی پروگرام آپ کو پسند آئے گا. دیکھتے رہیں میرا پاکستان. پاکستان زندہ باد.